بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں محمد ذیشان۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ون لائن ہیڈ لائن۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے ماسکو میں جاری مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی ہم منصب جو بائیڈن کو آن لائن منازع کا چیلنج کر دیا ہے۔ چین کا طرز عمل عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ اور چین کے اعلیٰ عہدیداران کے درمیان ریاست الاسکا میں 2 روزہ مذاکرات جاری۔ مجاہد انور خان سبکدوش نئے ایئر چیف ظہیر احمد بابر نے کمان سنبھال لی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ امریکہ میں کام کرنے والی مزید 3 چینی ٹیلی کام کمپنیوں کو پابندی کا سامنا کرنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوا لی ہے۔ عمران خان نے دورہ کویت کے لیے کویتی وزیر خارجہ کی دعوت قبول کر لی۔ کویت کے وزیر اعظم کو بھی دورہ پاکستان کی دعوت۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ترک جنگی ڈرون طیارے خریدنے کی درخواست کی ہے۔ بھارت پر امریکی پابندیوں کی تلوار، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ دوستو، پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے ماسکو میں جاری مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق تمام فریقین پائیدار امن سیاسی مذاکراتی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اعلامیے کے مطابق تمام فریق 40 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امن معاہدے کو حتمی شکل دیں گے۔ افغان حکومت اور قومی مصالحت اعلیٰ کونسل مسئلے کے حل کے لیے طالبان سے مذاکرات کریں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کسی کو اپنی سرزمین کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہ کرنے دیں۔ ماسکو میں جاری مذاکرات کے اعلامیے کے مطابق افغان تنازع کے تمام فریق تشدد میں کمی لائیں گے اور طالبان مزید کسی کارروائی سے گریز کریں گے۔ دوستو، آگے ہم بات کرتے ہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی ہم منصب جو بائیڈن کو آن لائن منازع کا چیلنج کر دیا ہے۔ روسی صدر پوٹن نے یہ اعلان جو بائیڈن کی جانب سے انہیں قاتل پکارے جانے کے بعد کیا۔ پوٹن نے کہا کہ بائیڈن سوموار یا جمعے کو اوپن چیٹ کے ذریعے مناظرہ کر سکتے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ بغیر کسی تاخیر کے 2 طرفہ تعلقات اور دنیا کے اہم امور پر بات چیت کا آغاز کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مناظرے میں کرونا وبا کا مقابلہ کرنے، خطے کے استحکام اور اسٹریٹجک ایشوز پر بات ہو سکتی ہے۔ میں تجویز کروں گا کہ بائیڈن ڈسکشن جاری رکھیں۔ روسی صدر نے کہا کہ میری شرط یہی ہے کہ تمام چیزیں بغیر کسی شرط کے لائیو ہوں۔ ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں یہ چیزیں روسی اور امریکی عوام کے لیے دلچسپی کا باعث بنیں گی۔ خیال رہے کہ چند روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کو قاتل قرار دیا تھا۔ امریکہ اور چین کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان ریاست الاسکا میں 2 روزہ مذاکرات جاری ہیں۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ عہدیداروں نے ایک دوسرے کے خلاف سخت الفاظ کا استعمال کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے سینئر اہلکاروں کے درمیان ریاست الاسکا میں پہلی بالمباشرہ ملاقات ہوئی۔ 2 روزہ مذاکرات کے پہلے دن دونوں سپر طاقتوں کے عہدیداروں نے ملاقات میں کیمروں کے سامنے ایک دوسرے پر کڑی تنقید کی۔ امریکی سیکرٹری خارجہ نے چین کے طرز عمل کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ چینی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ امریکہ کو کوئی حق نہیں کہ وہ بیجنگ کے داخلی معاملات میں مداخلت کرے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ اگر چین تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ ہانگ کانگ اور تائیوان سمیت چین کی جانب سے سائبر حملوں پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شدید تحفظات ہیں۔ چین کے اقدامات عالمی استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ چینی عہدیداروں نے جوابی وار کیا اور کہا کہ اگر واشنگٹن سمجھتا ہے کہ اس طرح کے رویے سے چین اپنے اصولی موقف پر کمپرومائز کر لے گا تو یہ اس کا گمان ہے۔ امریکہ کو کوئی حق نہیں کہ وہ چین کے داخلی معاملات میں مداخلت کرے۔ امریکہ خود سائبر حملوں کا چیمپئن شپ ہے۔ پاک فضائیہ میں کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب سے سبکدوش ایئر چیف مجاہد انور خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فضائیہ میں خدمات سر انجام دینا میرے لیے فخر ہے۔ قوم کے تعاون سے ملکی دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ ہر قیمت پر دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گے۔ ہر شعبے میں تعاون پر اپنے سٹاف کا شکر گزار ہوں۔ اتحاد ہی کامیابی کا بنیادی جزو ہے۔ انہوں نے نئے ایئر چیف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ظہیر احمد بابر کی کمان میں پاک فضائیہ مزید ترقی کرے گی۔ یاد رہے کہ ظہیر احمد بابر ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف ایڈمن کے طور پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے 1986 میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر فائٹر اسکواڈرن، آپریشنل ایئر بیس اور ریجنل ایئر کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود پاکستان ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہوا۔ ہمسایوں کے ساتھ تمام تنازعات پرامن اور باوقار مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن ڈائیلاگ وقت کی ضرورت ہے۔ ہمیں خطے کی خوشحالی کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ خطے میں امن کے لیے پرامن طور پر مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہو۔ پاکستان خطے میں ایک ذمہ دار ملک ہے۔ خطے میں قیام امن سے دیگر ممالک کی خوشحالی جڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن ہوگا تو معیشت مضبوط ہوگی اور تمام ممالک امن سے رہ سکیں گے۔ ہمسایوں کے ساتھ تمام تنازعات پرامن اور باوقار مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں کام کرنے والی مزید 3 چینی ٹیلی کام کمپنیوں کو پابندی کا سامنا کرنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ امریکی ریگولیٹری اتھارٹی فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن نے 3 چینی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کرنے کی حمایت میں متفقہ ووٹ منظور کر لیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق FCC نے الزام عائد کیا کہ امریکہ میں کام کرنے والی چینی کمپنیاں چائنا یونیکام، امریکاز اور پیسیفک نیٹ ورکس اور .com جیسی حکومت سے اپنے رابطے کی وضاحت کرنے میں ناکام ہو گئیں، جس کے سبب امریکہ سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی ریگولیٹری اتھارٹی نے اپریل میں تینوں کمپنیوں کو چین سے اپنے روابط سے متعلق وضاحت کرنے کا کہا تھا، تاہم وہ اس معاملے سے متعلق کوئی خاطر خواہ جواب دینے میں ناکام رہے۔ FCC کا کہنا ہے کہ بیجنگ سے ان کے رابطوں سے چین کی جانب سے ان کے استحصال، اثر و رسوخ اور کنٹرول کرنے کا احتمال پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوا لی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے قوم سے اپیل کی کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر SOPs پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو کرونا ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کا خلیجی ملک کویت کا دورہ کرنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کے روز وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے دورے پر آئے خصوصی مہمان کویت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر احمد ناصر الصباح سے خصوصی ملاقات کی۔
ملاقات خوشگوار ماحول میں ہی ہوئی۔ اس دوران دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر کویت کے وزیر خارجہ نے وزیر اعظم عمران خان کو کویتی ہم منصب کا خط پیش کیا، جبکہ انہیں دورہ کویت کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے دورہ کویت کی دعوت قبول کرتے ہوئے کویتی وزیر اعظم کو بھی پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ترک جنگی ڈرون طیارے خریدنے کی درخواست کی ہے۔ واضح رہے کہ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات 2017 میں اس وقت کشیدہ ہو گئے تھے جب خلیجی ریاستوں نے سعودی عرب کے دباؤ میں آ کر قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے۔ ترک کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردگان نے سعودی عرب اور یونان کی مشترکہ فوجی مشقوں کے فیصلے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو جنگی ڈرون طیارے فروخت کرنے کا فیصلہ مستقبل میں سعودی رویے پر منحصر ہے۔